ہی کو ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔ آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔
ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 44 میں فرماتے ہیں، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے۔ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی، اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نذر ہو گئے،
صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ سورۃ الصافات آیات 75 تا 77 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ دیگر امم اور رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ فام تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حام کی اولاد ہیں، ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، اور وہ اللہ کے قول عبدن شکورن کے مصداق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجح ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیات 6 تا 8 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔
کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امیم، قحطان اور مدین وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ اہل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ ہی سے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آباد ہو گئے۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل ڈول دیا تھا۔ وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرف سورۃ الاعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں واعظ کرتے تھے: اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائی، الٹا لگی تکبر کرنے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں:
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. پس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے. اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور ہوں بھی تمہارا دلی خیر خواہ اور امانت دار. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا. تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ. ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے. آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو. ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے. تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اسی لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے. وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو. اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے. کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے. یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں. ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے. اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی. آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں. اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ. یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما. اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا
یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے،